خواتین پر شیطانی حملے۔ ناظرین کرام، آج کل آپ دیکھ لیجئے شیطان کا حملہ ہر طرف نظر آ رہا ہے، گھر کے اندر بھی ہے، باہر بھی ہے، اور شیطان، بھوت، پریت، جنات، جادو ہر گھر کی کہانی ہے، اور خواتین زیادہ تر اس کے اندر ہیں، خواتین کو زیادہ پریشانی ہے۔ کیوں ایسا؟ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بچاؤ کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ آخر یہ چیزیں ہو کیوں رہی ہے؟ خواتین کے ساتھ ہی کیوں ہو رہی ہے؟ مردوں کے ساتھ بھی ہے، خواتین کے ساتھ بھی ہے۔ آپ غور کیجئے، خاتون ایک طرف رہتی ہیں اور اچانک سے کیا ہو جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھ لیتی ہے اور چیخنے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے، بال نوچنے لگتی ہے، کپڑے پھاڑنے لگتی ہے، سامان کو ادھر ادھر کر دیتی ہے، تو بھئی بھوت آ گیا، جنات آ گیا، شیطان آ گیا، اور کبھی کبھی آ بھی جاتا ہے، پریشان بھی کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاتون بیماری میں مبتلا ہے، ہسٹیریا ایک بیماری ہے، تو یہ پریشانی آتی ہے ان کو، اور منتھلی پیریڈ جو ان کا ہے مہینے میں، اس کے اندر بھی ان کا دماغ صحیح طریقے سے نہیں رہتا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ یہ سب چیز کو دیکھے اور اس کا خیال رکھے۔ اور کبھی کبھی واقعی پریشانی بھی ہے، شیطان آ گیا، جنات آ گیا، سوار ہو جاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ آخر یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ کیوں پریشانی آ رہی ہے؟ یہ سب حملے بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ آئیے ان چیزوں پر غور کریں گے جو وجوہات بنتے ہیں، جن کے ذریعے شیطان کو موقع ملتا ہے، اور آج کی تقریر میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں، خواتین کیسے بچ سکتی ہیں، کیا کریں تو وہ بچ جائیں گے۔ آپ غور کریں، دیکھیں اپنے یہاں عریانیت بڑھتی جا رہی ہے۔ خواتین جب باہر نکلتی ہے گھر سے تو شیطان تاکتے رہتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الرضا کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 1173، المرأۃ عورہ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے۔ آپ غور کریں، پیسہ کو ہم اور آپ چھپا کے رکھتے، کیا کوئی ہے جو پیسے کو دکھاتے ہوئے چلے گا؟ کوئی نہیں، چھپا کے رکھتے کہ نہیں؟ تو عورت چھپانے کی چیز ہے، اس کو کس طریقے سے رکھنا چاہیے، اس کی کتنی حفاظت ہونی چاہیے۔ تجوری کی حفاظت ہم اور آپ کتنی کرتے ہیں؟ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ خواتین کی بھی حفاظت ہو، تو یہ عورت جو ہے چھپانے کی چیز ہے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اچک اچک کر دیکھتے رہتا ہے، اور وہ پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو پھنساتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ پہلے کی مائیں اور بہنیں مجبوری میں گھر سے نکلتی تھی، اور آج کل کی کچھ مائیں بہنیں مجبوری میں گھر کے اندر ہیں۔ کبھی مجبوری ہو تبھی باہر نکلیے، اور واقعی مجبوری میں نکلنا پڑتا ہے، بھئی ڈاکٹر کو دکھانا ہو، کوئی کام کے لیے جانا ہو، لوگوں سے ملنا ہو، رشتہ داروں سے ملنا، ملاقات کرنا، تو اگر کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے، محرم کے ساتھ، وہاں بھی شیطان جو ہے ہم کو پریشان کر سکتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر کیا آیا، کوئی بھی سفر ہو، یہاں تک کہ حج والا بھی سفر ہو، تو خاتون بغیر محرم کے نہ جائیں، شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ شیطان ایسا نہیں کہ صرف وہ شیطان، انسانوں میں سے بھی شیطان ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ حدیث کے اندر کیا آیا، صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1341 1341، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، کوئی بھی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے، بیٹا کے ساتھ جائے، شوہر کے ساتھ جائے، باپ کے ساتھ جائے، کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، سفر نہ کرے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں جہاد میں اپنا نام لکھا رکھا ہے اور میری بیوی حج پہ جا رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انطلق فحج مع امراتک، چلے جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ تو پتہ یہ چلا، خواتین اگر گھر سے باہر نکلے گی تو شیطان اس کو تاکتے رہتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور فتنے میں ڈال دیتا ہے، اور خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے لوگوں کی نظر میں۔ پہلے کی خواتین مجبوری میں نکلتی تھی، ایک حدیث ہمارے سامنے ہے، صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2236، ابو سعید جو ہشام بن زہرہ کے غلام ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھا، چارپائی کے نیچے ذرا حرکت ہوئی تو دیکھا سانپ ہے، تو میں مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مت مارو، یہ سامنے سے دیکھ رہے ہو، روشن دان سے، کھڑکی سے، چچا زاد بھائی کا گھر ہے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھودنے میں جو مدینہ کے اندر ہے وہ شامل ہونے کے لیے چلے گئے، اور جب گھر پر آئے بیوی سے ملنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خذ علیک سلاحک، اپنا اسلحہ ساتھ میں رکھ لو، ہو سکتا ہے دشمن مل جائیں، تو اسلحہ ساتھ میں رہے گا، تیاری رہے گی تو کوئی مسئلہ نہیں۔
जब घर आए तो देखा बीवी गेट पर खड़ी है। आज कुछ बहनें माएँ गेट पर बैठी रहती हैं, तो गेट पर बैठी रहेंगी तो शैतान का गुजर अगर वहाँ से होगा तो पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? बिल्कुल पकड़ लेगा। जिन्नात का गुजर वहाँ से होगा तो पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? बिल्कुल पकड़ लेगा। ख़वातीन से मैं यही कहता हूँ, आपके लिए बैठना घर के अंदर है, आप घर के अंदर बैठी रहें, कुरान की तिलावत में अपना वक्त लगाएं, फिर ज़िक्र अस्कार में वक्त लगाएं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। काहे को अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं, इधर उधर ताक रही हैं बाहर बैठकर? दूसरों को भी बुराई का मौका मिलता है, खुद भी बुराई कर रही हैं, और शैतान और जिन्नात का गुजर अगर वहाँ से हुआ तो कहीं पकड़ लिया तो देखा साहबी ने कि मेरी बीवी गेट पर खड़ी है, असाबत व गैरा, उनको गैरत पैदा हो गई, और जो असलहा लेकर आए थे, तलवार लेकर आए थे, अपनी बीवी पर उठा लिया। तो बीवी ने कहा उख्फुफ अलैका रुमहक वदखुल बैत हत्ता तंजुरा मल्लज़ी अखरजनी, आप अपनी तलवार को रोक लीजिए और घर में जाके देखिए मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। तो साहबी जब घर के अंदर गए तो देखा एक सांप है, तो बेचारी सांप के डर से बाहर खड़ी थी, वरना शौक थोड़े ना था। तो ये शौक अपने अंदर पैदा कीजिए, घर के अंदर है। अब देखिए शैतान जिन्नात घर के अंदर सांप बन के आ गया, अब कैसे हमें और आपको परेशान कर रहा है। तो मजबूरी में वो घर से बाहर निकली थी। तो बचाव का रास्ता कैसा होना चाहिए, कितना तरीका होना चाहिए, कैसे बचा जाए, क्योंकि शैतानी हमले चल रहे हैं, वो इंसानों का दुश्मन है, वो हमेशा लगा हुआ है, उसके हमले चलते रहते हैं। अल्लाह ने उनको कुछ पावर दे रखा है, लेकिन जब तक अल्लाह ने चाहे उसका कोई नुकसान नहीं होगा, वो नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वमा हम बिज़ारिन मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 102, कि जादूगर की जादूगरी चलेगी ही नहीं, नुकसान पहुँचा ही नहीं सकता जब तक कि अल्लाह न चाहे। तो क्या हुआ, वो साहबी ने देखा सांप है, सांप पर हमला कर दिया और सांप ने भी इन पर हमला कर दिया, दोनों मर गए। अब जब दोनों मर गए तो उनके कबीले के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा आप दुआ कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस्तग़फिरू लिसाहिबिकुम, जाओ अपने साथी के लिए तुम लोग दुआ करो। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्न बिल मदीनति जिन्नन क़द अस्लमू, बेशक मदीना के अंदर कुछ जिन्नात लोग हैं जो इस्लाम कबूल कर लिए। अब अल्लाह ताला ने उनको पावर दे रखा है, वो अपनी शक्लें बदलते रहते हैं। तो वो असली सांप नहीं था बल्कि नकली था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब ऐसी चीज़ नज़र आए तो 3 मरतबा कहो इजाज़त दे दो, और अगर वो नहीं मानता, नहीं जाता, तो समझ जाओ कि ये असली है, नकली नहीं है। तो देखा आपने शैतानी हमले किस तरीके से हमारे घरों में हो रहे हैं, हमारे ख़वातीन पर हो रहे हैं। इसलिए हमें और आपको तैयारी करना ज़रूरी है, घर भी तैयार रहे, बाहर भी तैयार रहे। तो ख़वातीन जो है घूम रही हैं, तो जब घूमेगी तो शैतानी हमला अल्लाह चाहेंगे तो हो जाएगा। इसलिए बच के रहिए, ज़्यादा घर के बाहर नहीं निकलना। फिर उसके बाद क्या होता है, आप देख लीजिए घर के अंदर भी बड़े बड़े मसाइल हमने और आपने शैतान को पकड़ के रखा है। मालूम है कौन है? टीवी है कि नहीं? टीवी हमारे घर के अंदर है, शैतान का बेहतरीन आला है वो। हो टीवी के ऊपर पर्दा और बीवी पर पर्दे नहीं। आप देख लीजिए गाड़ी को हम और आप पूरे पर्दे में रखते हैं और बीवी को बेपर्दा घुमा रहे हैं। क्या हो रहा भाई? आजकल लोग शादी ब्याह में मांगते, ओ भाई बीवी रहेगी चलेगा ठीक है, लेकिन टीवी ज़रा बड़ी दीजिएगा, है कि नहीं है? वो तो शैतानी आला है और अच्छे तरीके से फंसाया हुआ, और बड़ा मज़ा आता। और सीरियल भी लेडीज़ के बहुत आते, कभी सास बहू थी, अरे भैया ये दबंग काहे दिखाते हैं, दोनों तरफ से दिखाइए तो बड़ा मज़ा आता है ये सब देखने में। बहू को भी मज़ा आ रहा है तो सास भी सोचती कि भाई ऐसा सीरियल आना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारे सीरियल चल रहे हैं। वो सब है शैतान बहकाए हुआ, लगाए हुआ, काम पे लगाए हुआ, और हम और आप लगे हुए हैं, हमला हो रहा है। इसलिए घर के अंदर ये सब चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। अगर घर के अंदर है तो उसका सही इस्तेमाल हो, सही इस्तेमाल हो तो ठीक, अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो मसाइल खड़े हो गए। कभी कभी ऐसा भी होता, कुछ खातून क्या कहती है कि मौलवी साहब नमाज़ पढ़ते परेशानी बढ़ गई, नमाज के अंदर ही मसाइल पैदा हो गए। अल्लाह ने पावर दे रखा है, वो शैतान क्या करता, खिंजीब है वो, हर एक को नमाज में भटकाते रहता। ओहो 3 रकत पढ़े 4 रकत पढ़े, नहीं भाई मेरा तो वजू ही नहीं हुआ, पहले सोचते रहता, नमाज में आकर पूरी सेटिंग करता, अच्छा ऐसा होगा वैसा होगा, कितनी रकत पढ़ा दिमाग में है ही नहीं। तो जब भी ऐसा एहसास हो जाए बाएं तरफ थुका दीजिए 3 बार, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए, वो भाग जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो शैतान तो हमारे पीछे लगा हुआ है, हर तरफ लगा हुआ है, वो अपनी शक्लें बना कर हमारे पास आता है और ये हमले करता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका जो रास्ता है
کیسے وہ دور ہو جائے ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے۔ گانے بجانے میں اگر مشہور رہیں گے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ فی ہذہ الامہ خسف و مسق و قذف، سنن ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2212 2212۔ اس امت کے اندر دھسنا پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ کب ہوگا؟ پوچھا گیا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا، پھر اسی طرح ناچ گانے کے سامان بکیں گے، ملیں گے اور شراب پی جائے گی۔ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ تو اس طریقے سے شیطانی حملہ ہوتا ہے، نیک لوگوں پر بھی ہوتا ہے، برے لوگوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو بچاؤ کرنا۔ کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا کریں؟ نمبر 1، خواتین سے گزارش ہے، مردوں سے بھی گزارش ہے، سب سے گزارش ہے اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیجئے کہ جب تک اوپر والا نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تکلیف نہیں دے سکتی ہے۔ تکلیف دینے والا اللہ، تکلیف سے نکالنے والا اللہ۔ یہ مت کہیے فلانے نے کر دیا، ہمارے اوپر جادو کا اثر ہو گیا۔ ارے بیماری بھی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر کو دکھائیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، کچھ روگ بھی لگ سکتا۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ ایک لڑکی کو روگ لگ گیا اور بار بار جب وہ روگ لگتا تھا تو وہ چیخنے لگتی تھی، چلانے لگتی تھی اور بولتی تھی کہ فلانے آدمی کو بلائیے۔ جب وہ آدمی کو بلایا جاتا تو وہ ٹھیک ہو جاتی۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ بھی ایک شادی کا روگ تھا اور ایک ڈھونگ تھا۔ تو کبھی کبھی مسائل بھی ہو سکتے۔ ون سائڈ مت جائیے کہ نہیں شیطانی حملہ ہے، جادو ہی ہو گیا ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا رکھا ہے۔ تو عقیدہ توحید مضبوط کر لیجئے، چاہے جو بھی ہو جائے۔